ہمیں بتانے والا کون ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتانے والے ہیں۔ آج پیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیر بتاتا ہے کہ آپ نے 12:30 بجے آپ نے کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، اس وقت اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ الفاظ آپ نے کہنے ہیں، لیکن قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وہ فرماتے یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے۔ اللہ یقین نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے افطاری کے وقت، فرمایا اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ افطاری کے وقت اللہ سے مانگو، جو مرضی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، 3 بندوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، ایک روزے دار کی دعا، اور ایک مسافر کی دعا، اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو یہ مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اس میں خوب دعائیں مانگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ عصر سے مغرب کے وقت اپنی خادمہ کو کہتے تھے اس وقت مجھے مت چھیڑنا، اس وقت میں نے دعا کے لیے مختص کیا ہوا ہے، دعا کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ جس وقت دعا قبول ہونی ہے اس وقت ہم خرافات میں لگے ہوتے ہیں۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا کا وقت ہے، 5-10 منٹ نکالیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گھنٹوں دعا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھنٹوں دعا کرتے تھے۔ بدر کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر رکھ کے کچھ الفاظ پڑھ رہے تھے، اور حضرت علی فرماتے ہیں میں بار بار آپ کے خیمے میں آ رہا ہوں، جب تک فتح نہیں ہوئی اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اور ہم کیا ہے 5 منٹ دعا مانگ لی اور بس۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، لیکن اس بندے کی جس کا دل غافل نہ ہو، جس کا دل قلب غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب قلب غافل کیا کہ ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں، ہمارے ذہن کہیں اور پہنچا، رٹے ہوئے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، رٹے ہوئے الفاظ، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ نے مانگنی اللہ سے مانگی۔ حضور فرماتے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ دعا تو ایسی ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت دعا فرمائے، جمعے کا وقت ہے، خطبے کا وقت ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، سرکار ہاتھ اٹھائیں تو دعا نہ قبول ہو۔ اور جس سرکار نے ہمیں بتایا کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا مانگیں، آپ دعا مانگیں، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہی صحابی 1 ہفتے بعد آتا ہے اور نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ ہماری چھت بہہ پڑی، اتنی بارشیں ہو گئی۔ یا رسول اللہ، موطا امام مالک کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ یہ بارش سائڈوں پر لے جائے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ اسلام کی وجہ سے مجھے بڑی تنگ کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے، اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ادھر سے ابو ہریرہ نے دوڑ لگائی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ ابو ہریرہ گھر پہنچتے ہیں، ماں اندر سے آواز دیتی بیٹا باہر ٹھہر جا، میں غسل کر کے تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ دعا تو ایسی ہونی چاہیے، دعا ایسی ہو تو پھر دیکھتے کیوں نہیں قبول ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑی چیزیں اللہ سے مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں دیتا۔ بڑی دعائیں ہم نے کر لی، حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں اللہ نے قبول نہیں کی، اس سے پہلے اس کی اللہ قبول کر رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے ختم ہو گیا۔ آپ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم شیطان سے بھی بڑے بدبخت ہیں،
جب شیطان پر لعنت برس رہی تھی، جب شیطان پر لعنت برس رہی تھی، اللہ اس کو دھتکار رہا تھا، اس نے اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے ڈھیل دے دے، مجھے وقت دے دے، مجھے وقت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تجھے تیرے پاس قیامت تک وقت ہے، تیرے پاس قیامت تک وقت ہے۔ تو اللہ نے شیطان مردود کی دعا قبول کر لی، اور آج مسلمان کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہر ایک بندے کی دعا قبول کرتے۔ ایک حدیث میں جب تک انسان قطع رحمی کی بد دعا نہ کرے، اللہ اس وقت تک اس بندے کی دعا قبول کرتا رہتا۔ اور دعاؤں کے قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک بندہ دور دراز علاقے میں جاتا ہے، دور دراز تبلیغ کرنے جاتا ہے، اور حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، اور وہاں دعائیں کر رہا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کیسے دعا قبول کرے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کیسے دعا قبول کرے؟ تو یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ سے خوب مانگے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعا یا تو بعینہ ہی وہی چیز دیتے ہیں جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ وہی چیز دیتا ہے انسان کو اگر اس کے حق میں مفید ہو، اگر اس کے حق میں مفید ہو تو اللہ وہی چیز دیتا ہے۔ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگر اونٹ کی مہار بھی گر جاتی وہ بھی کسی کو نہیں کہتے، وہ خود اترتے، اے اللہ یہ اونٹ کی مہار مجھے پکڑا، تو خود اترتے اور اٹھاتے، خود اترتے اٹھاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی جب دعا مانگتے بعینہ وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، اور اگر مصلحت اس میں نہیں ہے، مفاد والی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے، ہاں اس کی جگہ کوئی مصیبت دور کر دیتے۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بچہ اپنی والدہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور والدہ کہتی یہ چیز اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، بچہ اپنی جو ہے چھری کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، ماں کہتی ہے کہ نہیں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، وہ روتا ہے پیٹتا ہے لیکن جو ہے ماں اس کو نہیں دیتی۔ تو اللہ بھی کریم ہے، اللہ بھی شفیق ہے، اللہ بھی رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں مفید ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، اور کبھی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں، وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ہوتا ایسا ہے کہ آخرت میں اس کا اللہ اجر دیتے ہیں، مصیبت بھی دور نہیں ہوئی، وہ چیز بھی نہیں ملی، بلکہ آخرت میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دعا مانگنے والا، کیونکہ یہ اللہ سے مانگنا بھی یہ بھی ہر ایک کو نہیں آتا، اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آداب بتائے، فرمایا یقین کے ساتھ دعا مانگو، یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، ہماری اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویحوں کو قبول فرمائے، تراویحوں میں قرآن کریم پڑھنے کو قبول فرمائے، قرآن اور روزے کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔